إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم قال وشاب نشأ في عبادة الله. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کرام ایک بہت باریک، بہت لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے متعدد مرحلوں کا ذکر کیا ہے. یعنی ایک انسانی زندگی میں جو مرحلے آتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے بیچ کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان تمام مرحلوں کو ذکر کیا. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کہ جان لو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے. بیان کیا گیا کہ کھیل تماشے سے مراد وہ بچپن کی زندگی ہے جس زندگی میں ایک بچے کے لیے زندگی کا مقصد صرف یہی رہتا ہے کہ صبح کھیلنا، شام کو کھیلنا، رات میں کھیلنا، سونے کے بعد جب اٹھے گا پھر کھیلنا. محض اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھیل ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، صرف کھیل کود تماشا. اس سے مراد لیا گیا وہ بچپن کی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی. پھر فرمایا وزینۃ، زینت ہے. اس سے مراد لیا گیا، زینت سے مراد ہے وہ نوجوانی کی زندگی
جب ایک بچہ یا بچی اس نوجوانی کے عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ زندگی میں صرف اور صرف خوبصورت دکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، وہ بس اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے یا پہننا چاہتی ہے، وہ اپنے لیے طرح طرح کے عطورات، طرح طرح کے کپڑے، طرح طرح کے چشمے یا دیگر چیزیں ہیں جس سے زینت اختیار کی جا سکتی ہے. ایک نوجوانی کی زندگی میں یہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو. نوجوانی کی زندگی میں اس کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی لوگوں کے سامنے نمایاں دکھ سکے، اچھا دکھ سکے. پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر ذکر کیا کہ آپس میں فخر کرنا. یہ اس مرحلے کا ذکر کیا گیا کہ جب انسان کمانے لگتا ہے، پیسے والا ہو جاتا ہے، تو لوگوں میں فخر کرنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں چیزیں کما لی ہیں، فلاں جگہ پر پراپرٹیاں خرید لی ہے، فلاں بزنس میرا چل رہا ہے، فلاں لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس سے مراد وہ زندگی لی گئی کہ جب انسان کمانے لگتا ہے، اچھا پیسے والا بن جاتا ہے. پھر بیان کیا گیا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر یہ آخری زندگی کے بیان کیا گیا کہ بچوں میں اور مال میں کثرت چاہنا ہے. یہ ادھیڑ عمر کے بعد کی جو آخری زندگی ہے، اس زندگی کا بیان کیا گیا کہ بس جب آخری زندگی میں انسان فخر کرتا ہے کہ میرے فلاں پوتے پوتیاں ہیں، فلاں ناتی ہیں، فلاں بچے ہیں، ان تمام چیزوں میں اور مال میں فخر کرنا اور کثرت چاہنا، یہ آخری اور ادھیڑ عمر کی زندگی کا بیان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام زندگی کے مراحل ذکر کر دیے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میرا موضوع ہے، جس پر میرا خاص فوکس رہے گا، وہ وہی زینت کا الفاظ ہے، جس سے مراد ہے نوجوانی کی زندگی. آج ہم اپنے مسلم سماج اور معاشرے میں نظر دوڑائیں تو یہ چیز دیکھیں گے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے، نوجوانوں کی بگاڑ کی بات کرنے سے پہلے، ایک چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لازم ہے ہمارے لیے، کہ بگاڑ اور برائی کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان نوجوانوں کا ذکر کریں جو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ آج بھی اپنی نوجوانی کی زندگی لوگوں کو دیکھا دیکھے نہیں بلکہ اسلام پر گزارتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی آپ کو اول صف میں مل جائیں گے نماز کی. آج بھی اذان دینے کے لیے ان کا دل طمع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں آگے سے آگے بڑھایا جائے اسلامی زندگی میں. آج آپ دیکھیں گے کتنی ایسی نوجوان بہنیں ہیں جو آج بھی صحیح معنوں میں اسلامی حجاب کرتی ہیں، اسلامی حجاب چاہتی ہیں، اسلامی پردہ چاہتی ہیں. آج بھی آپ پالیں گے اتنی ایسی عورتوں کو، ایسی نوجوان بچیوں کو. یہ چیز ہمارے لیے سب سے پہلی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہیے اور اس بات کو بیان بھی کرنا چاہیے. اس کے دو فائدے آئیں گے. پہلا فائدہ یہ آئے گا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہمت افزائی ملے گی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ جو ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، جو ہم تھک رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کام آ رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں رنگ دکھا رہی ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو دوسرے لوگوں میں مثال کی طرح ذکر کر سکیں گے، ان سے یہ بات کہہ سکیں گے کہ دیکھو جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جن حالات میں تم رہے ہو، انہی حالات میں، اسی معاشرے میں، اسی سماج میں یہ نوجوان بھی تو رہ رہے ہیں. یہ کیسے؟ ان کے دل میں کیسے اللہ کا تقوی ہے اور تمہارے اندر نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی. جہاں یہ بات ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو آج بھی اپنی زندگی کو اسلام میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ آج کے نوجوانوں کی جو اکثریت ہے یہ بے راہ روی کا شکار ہے. بعض نوجوان ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دین سے بے رغبت ہیں. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. دین سے دور جو ایک نوجوان ہے
اس کے دل میں آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تقوی اور اللہ کا ڈر دیکھ لیں گے. آپ اس سے کہیں گے کہ نماز کے لیے آؤ تو کہیں نہ کہیں کہے گا ہاں غلط تو کر رہے ہیں, آنا چاہیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور دین سے بے رغبت جو نوجوان ہے اصل معنوں میں وہی بگاڑ ہے. بگاڑ دوری بھی ہے, لیکن جو سب سے خطرناک بگاڑ ہے وہ یہی ہے دین سے بے رغبتی. آپ اس بے رغبت نوجوان کے پاس جائیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام یہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہتی ہے, تو وہ کہے گا کہ تم اپنے پاس رکھو یہ تمام چیزیں, میرا جو من کرے گا میں وہ کروں گا. جب اس کے سامنے اسلام کا ذکر کرا جائے تو اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ بس کیا باتیں کر رہے ہیں, مجھے یہ باتیں نہیں سننی, میرے سامنے نہ کرو. تلملاہٹ اس کے اندر آنے لگے. اس سے کہا جائے کہ آؤ مسجد کی طرف, تو وہ تلملا اٹھے, اس کے اندر چڑچڑاہٹ پن آ جائے. اس سے کہا جائے کہ آؤ علماء کی مجلس میں بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ پن آ جائے, وہ غصہ ہو جائے کہ تم اپنے کام سے کام کرو, مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل معنوں میں جو سب سے بڑا بگاڑ ہے, جو سب سے خطرناک بگاڑ ہے, وہ یہ بگاڑ ہے. اور آج کا جو مسلم نوجوان ہے اصل معنوں میں دین سے بے رغبت ہو گیا ہے. کہ دین سے بے رغبتی کے جو اسباب ہیں میں ان کو چند نقطوں کی شکل میں بیان کروں گا, اور ان نقطوں کا تدارک ہی اصل معنوں میں اس کا حل ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ اسلامی نوجوان جتنی طور سے اسلام سے بے رغبت ہوتا چلا جا رہا ہے, جس طور سے اسلام سے بے رغبت ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ ایک بہت غور و فکر کی چیز ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا نوجوان پستی کا شکار ہو جاتا ہے, کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ قوم بھی پستی کی شکار ہو جاتی ہے. جس قوم کا نوجوان حوصلہ افزائی کے ساتھ کام کرتا ہے, محنت کے ساتھ کام کرتا ہے, پوری جستجو کے ساتھ لگا رہتا ہے, تو وہ قوم بھی آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو, کسی بھی فیلڈ کا کام کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں وہ نوجوان ہی انجام دیتے ہیں. ہاں, بزرگوں کی دور اندیشی ہوتی ہے, بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے, لیکن اس رہنمائی کو جو عملی جامہ پہناتے ہیں, جو کام انجام دیتے ہیں, وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. جس قوم کا نوجوان پستی کا شکار ہو گیا, وہ قوم بھی پستی کی شکار ہوتی چلی جائے گی. سامعین کرام, آج ہمارا مسلم نوجوان ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے دماغ میں, اس کے سامنے زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ جتنی نوجوانی کی زندگی ہے یہ بس آزادی کی زندگی ہے, جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے جیے. یہ نوجوانی جب تک باقی ہے, اسی نوجوانی کے اندر جتنے مزے اٹھانے ہیں اٹھا لے, جتنے طریقے سے جو کام کرنا ہے کر لے, کیونکہ اس نوجوانی کے بعد پھر نوجوانی ختم ہو جائے گی, پھر بندشیں ہی بندشیں رہ جائیں گی. یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشرکین مکہ کے بارے میں کہا تھا, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ چوپایوں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اول, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں, اس سے بھی گئے گزرے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ بھی اس کی جو زندگی ہے وہ ان مشرکین مکہ سے مشابہت رکھتی ہے. آج ہمارے نوجوان بھی انہی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, جن جانوروں کا ذکر, بلکہ ان جانوروں سے بھی گئی گزری زندگی گزار رہے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انعام کے اندر کر دیا. کیا آج ہمارا مسلم نوجوان اصل معنوں میں بگاڑ کا شکار نہیں ہے؟ ایک جانور کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے, کھانا پانی اور جو جسمانی ضرورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا ہے, لیکن ان جانوروں سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ یہی اسلام ہے. نوجوانوں, یہ بات یاد رکھو
کہ جو تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کو جو نمایاں کرتی ہے، جو تمہاری اہمیت بناتی ہے، وہ اسلامی زندگی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی سے اسلام کو نکال دیا تو تمہاری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری زندگی ان جانوروں سے بھی بدتر ہے جن جانوروں کو دیکھ کر تم گھن کھاتے ہو۔ سامعین کرام، یہ تمام جو بگاڑ ہے آج ہمارے سامنے ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے ان میں سے ایک سب سے پہلا سبب ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ یہ نقطہ بڑا غور کرنے کا ہے، اور میں یہ بات یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پائلٹ بنایا، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کروا دیا، لیکن وہ تعلیم جو اس کی زندگی کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، وہ تعلیم جس تعلیم کو حاصل کرنا اس کے اوپر فرض تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے بارے میں کلام ہے، لیکن علماء کرام کی، محدثین کی ایک بڑی جماعت اسے حسن قرار دیتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ علم یہ ہے، اتنا علم ہے کہ جس سے ایک انسان کو، ایک بچے کو، ایک بچی کو، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو، یہاں تک کہ ایک بوڑھے شخص کو بھی اس بات کا علم دے دے کہ اس کا رب کیا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کے رب نے اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی عظمت، ان کی قربانیوں کے بارے میں جو علم دے سکے، وہ علم آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، ان کا انتظام اس علم سے نہیں کیا، اور پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان، مسلم نوجوان بگاڑ کا شکار ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اخلاقی برائیاں ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کے اندر جو بگاڑ ہے وہ صرف اخلاقی بگاڑ ہے، عشق اور معاشقے کے چکر میں ہے، بس یہی ایک بگاڑ ہے۔ یہ بگاڑ ہے، لیکن یہ بگاڑ کی ایک بہت ہی چھوٹی سی شکل ہے، پورا بگاڑ یہ نہیں ہے۔ بگاڑ وہ ہے کہ آج کا نوجوان مسجد کے قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، اس کے رب کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، اس کے سامنے جب قال اللہ اور قال الرسول کی بات کری جاتی ہے تو اس کے دل میں وہ رعب، وہ ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے جو اصل معنوں میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، اس کا دل لرز جانا چاہیے، وہ کپکپاہٹ اس کے دل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے اسکولوں میں کرایا، ایسے اسکولوں میں کرایا جو یہودیوں کے ہیں، جو نصرانیوں کے ہیں، جو مشرکیوں کے ہیں، وہ ان کو بیٹھ کر شرک کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی حافظ جی ہم اپنے گھر پر لگائیں، وہ کہہ دے کہ ہم 500 روپے لیں گے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ تعلیم، بنیادی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دلا ہی نہیں، اس کے بعد جب وہ جوانی کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ ایک نوجوان کے اندر بگاڑ اچانک سے نہیں آتا ہے، جس طریقے سے ایک ٹہنی اچانک سے ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، بلکہ جو دھیرے دھیرے ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نوجوان کی زندگی ہے۔ بچپن سے جو ٹیڑھا پن اس کے اندر دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہی نوجوانی میں آ کر تناور درخت کی شکل لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کری۔ معاف کریے گا، ہو سکتا ہے میرے الفاظ سخت ہوں، لیکن اسے آپ خطیب کی زبان کی سختی نہ سمجھیے، بلکہ بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کری ہم نے۔ جب بچوں کی تربیت ہم نے اگر بچپن میں کری ہوتی تو یہ بڑے ہو کر بگاڑ کا شکار نہ بنتے۔ عرب، ایک بڑا مشہور قول ہے عربوں کا، وہ کہتے ہیں لاعب ابنک سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک الحبل علی غاربہ، کہ اپنے بچوں کے ساتھ 7 سال تک کھیلو، اپنے بیٹے کے ساتھ 7 سال تک کھیلو، یعنی 1 سے لے کے 7 سال کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ کھیل کود کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کو گھماؤ، جس طریقے سے ہو سکے اس کے ساتھ سیر و تفریح کرو۔ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، جیسے ہی وہ 7 سال کا ہو جائے اس کو ادب سکھانا شروع کر دو، اس کو تعلیم دینا شروع کر دو، اور کب تک تعلیم دو؟ اس کی 14 سال کی زندگی تک، جب تک وہ 14 سال کا نہ ہو جائے اس کو ادب سکھاؤ، اس کو تعلیم دو۔ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا،
وصاحبہ سبعا، پھر جب وہ 14 سال کا ہو جائے 14 سے 21 تک اس کو اپنا دوست بنا لو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، دنیا کا اتار چڑھاؤ اپنے ساتھ لے جا کر دکھاؤ کہ دنیا میں اس طریقے سے چیزیں انجام دیتی ہیں. ثم اترک الحبل علی غارب، اب جب وہ 21 کا ہو جائے تو اس کی نکیل کو ڈھیلی چھوڑ دو، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم نے یہ تینوں مراحل صحیح طریقے سے انجام دیے ہوں گے تو اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پیر لڑکھڑائیں گے لیکن بالکل حد سے گزر جائیں، راہ راست نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن کب؟ جب تم نے یہ تمام مراحل صحیح طریقے سے انجام دیے ہوں گے. یہ ہو گئے 2 اسباب. پہلا، ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام نہیں کیا. دوسرا، ہم نے اپنے بچوں کی بچپن میں تربیت نہیں کری، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرشتہ بن کر نکل آ جائے. ہم اس سے کہیں کہ یہاں پر کھڑے رہو، ایک ٹانگ پر وہ کھڑا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کری تو یقین جانیے وہ جوانی میں آ کر یا جب بڑی عمر میں آ جائیں گے تو آپ کے من مطابق نہیں چل پائیں گے. اسی طریقے سے ہم نے جو تیسرا نقطہ ہے، ہم نے اپنے نوجوان کو اس کی زندگی کا مقصد نہیں بتایا. ہم نے اس کے دل میں ڈالا ہی نہیں، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کی زندگی کا مقصد انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد جو تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ مقصد ہم نے اس کے ذہن میں اتارا نہیں. جو نوجوان اپنی زندگی کا صحیح مقصد جان لے وہ نوجوان اپنی زندگی کو کبھی برباد نہیں کرے گا، وہ بڑا سنبھل کر اپنی زندگی کو گزارے گا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کی قیمت پتہ ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کی قیمت کیا ہے. سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا، اپنا ہی واقعہ. میں اپنی مسجد میں اپنے گھر کے پاس مغرب سے لے کر آدھے گھنٹے یا 40 منٹ تک بچوں کو تعلیم دیتا ہوں. وہاں پر ایک بچہ ہے جو میرے پاس آتا ہے پڑھنے کے لیے، غالباً اس کی عمر 6 سے 7 کے بیچ میں ہی ہوگی. ایک مرتبہ اس کے والد صاحب آئے میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے اور کہنے لگے، حافظ جی آپ ایسا کرا کریے کہ اس کو آپ ہر نماز میں بلایا کریے. میں نے کہا، مجھے لگا کہ وہ پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ہر نماز میں پڑھا سکوں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز میں بلایا کریے. میں نے کہا آپ اس کے باپ ہیں، آپ نماز پڑھنے آئیے، اس کو لے کر آئیے، ہر نماز میں آئیے. اب وہ چپ ہو گئے اور ہنسنے لگے، کہنے لگے جی انشاءاللہ. آج اس بات کو 3 مہینے یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، آج تک میں نے اس شخص کو اپنی مسجد میں نہیں دیکھا. اس کا بچہ آج بھی میرے پاس آتا ہے پڑھنے، لیکن آج تک میں نے اس شخص کو اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے جمعے میں آتا ہو، لیکن آج تک میں نے عام نمازوں میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ حال ہے ہمارا. آج ہم بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو اور گٹکے کے عادی ہیں. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ دکان سے سگریٹ لے آؤ، جاؤ دکان سے بیڑی لے آؤ، جاؤ دکان سے گٹکا لے آؤ، تمباکو لے آؤ. اور اب جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو لت لگ جاتی ہے اس چیز کی، پھر ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ راہ راست سے نکل گیا. آپ اس سے بیڑی منگوا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس سے بیڑی منگوا وہ نماز پڑھنے چلا جائے، وہ تہجد گزار بن جائے؟ بگاڑ کا سبب آپ ہیں، اور اب بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرشتہ بن جائے، ہمارا بچہ ولی اللہ بن جائے. بگاڑ کا سبب آپ بنے، اور جب بگڑ گیا پھر آپ روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، اور طرح طرح کے رونا روتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ مال اولاد یہ جو بچے ہیں تمہارے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر تم نے ان کی نکیل پہلے ہی سے چھوڑ دی، ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کو اپنی زندگی گزارنے دی شروع سے ہی، تو سوچ لیجئے آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب آپ سے اس کا سوال کریں گے تو آپ اس میں ناکام رہیں گے. آپ اس میں کبھی بھی اس کے ذریعے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی کہ تمام کے تمام راعی ہیں، مسئول ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بھی کہہ دیا ہے
تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اگر تمہیں اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے تو اس آزمائش کو پار کرنے کے لیے جو طریقے ہو سکیں، جو تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، ان تعلیمات کو اپنا کر اپنے بچوں کو تربیت دو. تو انشاءاللہ یہ جو بگاڑ آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں وہ بگاڑ نہیں ہوگا. وقت ہوا چلا ہے. میں آخری بات اپنے نوجوان بھائی بہنوں کو مخاطب کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان بھائیوں بہنوں، ایک فضیلت ہے جو ہمیں حاصل ہے، وہ ان لوگوں کو اب حاصل نہیں ہو سکتی جن لوگوں نے اپنی نوجوانی کو برباد کر دیا اور اب وہ نوجوان نہیں بچے. لیکن وہ فضیلت ابھی ہمیں حاصل ہے. اپنی نوجوانی میں جب تک ہماری نوجوانی زندگی ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے جس فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی نوجوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. وشاب النشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان نے اپنی زندگی کو، اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا. تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہے، ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے. اب وہ لوگ افسوس کریں لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے کہ اب قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی نوجوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے گا. میرے نوجوان بھائی بہنوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نوجوان کی زندگی آزادی کی زندگی ہے، بلکہ اصل معنوں میں جو شخص اسلام کو جانتا ہوگا، اسلام کے بارے میں اسے پتہ ہوگا، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جیسے ہی وہ سن بلوغ کی طرف پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، فوراً اس کے سامنے بندشیں آ جاتی ہیں، ساری آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سے اس کا حساب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے تمام اعمال ڈائری میں نوٹ ہونے لگتے ہیں، اس کے رجسٹر میں نوٹ ہونے لگتے ہیں. اب اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم آزاد ہوئے ہو نوجوانی کے بعد، تو اصل معنوں میں تم قید ہوئے ہو. تم قید کی زندگی گزارنا تم نے شروع کر دیا ہے. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی غلامی نہیں کر رہا ہے اپنی نوجوانی میں. یہ بات یاد رکھنا کہ وہ غلامی ضرور کرتا ہے، یا تو شیطان کی غلامی کرتا ہے یا اپنے نفس امارہ بالسوء، جو تمہارے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نفس بنا دی ہے جو تمہیں برائی کی طرف بلاتی ہے. یا تو تم اس نفس امارہ کی غلامی کرو گے یا شیطان کی. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ اس رب کی تمہیں غلامی کرنا ہے جس کی غلامی سے تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، یا اس شیطان کی اس نفس امارہ کی غلامی کرنا ہے جس سے تمہیں صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے اندر خون کے دوران کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. تو یا تو تم اس شیطان یا اس نفس امارہ کی پیروی کرو گے، غلامی کرو گے، یا تمہارے سامنے یہ ہے کہ تم اللہ کی غلامی کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے مسلم نوجوانوں کو صحیح راہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں جمع فرما جس طریقے سے آج ہم اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں. یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. یا رب العالمین جو مسلمان مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرما دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.